الحمدللہ ماہ رمضان اپنی خیر و برکت کے ساتھ ہمارے درمیان ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس، اس ماہ محترم، اس ماہ غفران کی خیر و برکت، اس کی رحمتیں اور اس میں عطا کی جانے والی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں یہاں مدرسہ آمنہ زیتون میں کئی سالوں سے درس قرآن و سنت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ غالباً جب سے مدرسے کی تعمیر ہوئی ہے اس وقت سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 13 سال درس قرآن و سنت، درس قرآن و سنت الحمدللہ جاری و ساری رہا ہے، اور یہ 14واں سال ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ان محترم ماں اور بہنوں کو خیر و برکت عطا فرمائے جنہوں نے اس سلسلے کو قائم رکھا ہوا ہے، اور یہ سب آپ محترم سامعات کے ذوق و شوق کا نتیجہ ہے، اور آپ کا اس قدر محبت، شوق اور جستجو اور لگن کے ساتھ یہاں آنے کی وجہ سے ہے کہ یہ سلسلہ قائم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2-4 سال پہلے شدت کی گرمی تھی، بلکہ تقریباً 3-4 سال مسلسل ماہ رمضان شدید گرمیوں میں آتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے تعلق اور آپ کی نسبت اور آپ کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اتنی شدید گرمی کے باوجود کڑکتی ہوئی دھوپ میں آپ آتی رہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر پھر گھر کے دیگر امور اور گھر کے دیگر معاملات کو بھی چلانا، اور دوپہر کے وقت یہاں اتنی دور تک آنا یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت سے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس شوق کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس ذوق کو سلامت رکھے، اور جتنی مائیں بہنیں ہمارے اس سلسلے میں آیا کرتی تھیں مگر اب کسی وجہ سے نہیں آ سکیں، یا بعض اس دنیا سے انتقال کر گئیں، یا بعض یہاں سے منتقل ہو کر کسی اور جگہ چلے گئے، بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، یہ درس و بیانات اور یہ سلسلہ تعلیم و تعلم کا ہے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے، سمجھنے اور سمجھانے کا مسئلہ ہے، سلسلہ ہے۔ یہ دین سیکھنے سکھانے کی محفل ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کا گلشن ہے جو الحمدللہ سجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گلشن سے، اس باغ سے پھول چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ قرآن و سنت کو سیکھتے رہنے، سمجھتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یاد رہے کہ دین سیکھنے سے آتا ہے، دین کے ساتھ محبت یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے، لیکن دین سیکھنے سے آتا ہے، دین سمجھنے سے آتا ہے، دین سننے کے ساتھ آتا ہے۔ جس قدر ہم دین کے ساتھ قریب ہوں گے اس قدر ہمیں دین کی خیر و برکت ملے گی، ہمیں بہت کچھ وہ سمجھ میں آئے گا جو ہم سمجھ نہیں پائے تھے، حالانکہ سمجھنا ضروری تھا۔ ہمیں اپنے شب و روز اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارنے کا رنگ اور ڈھنگ اسی دین سیکھنے کے مرہون منت ہی نصیب ہوگا۔ لہٰذا ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ صرف محبت کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت، جو دین قرآن اور اپنی سنت کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو ہمیں سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس کے بارے میں معلومات لینی ہوگی، تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت ایک نصاب ہے، شریعت ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، شریعت ایک راستہ ہے، شریعت ایک رہنمائی ہے، شریعت ایک چراغ ہے جو اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو روشنی عطا کرتی ہے۔ شریعت ایک سیدھا راستہ ہے کہ جس میں دائیں بائیں خم نہیں ہے۔ شریعت وہ سیدھا راستہ ہے کہ جس کی منزل جنت ہے۔ تبھی ہم نمازوں میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی اے اللہ جو دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اسلام تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ مجھے اس پر قائم رکھ اور مجھے اس پر چلا، مجھے اس پر استقامت عطا فرما۔ تو دین کے ساتھ وابستگی وہ دین سیکھنے کے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس زواجی زندگی میں میرے لیے اللہ پاک کی طرف سے کیا احکامات ہیں۔ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں شریعت نے کیا حدود رکھی ہیں، کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں ناجائز ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ریلیشن، کیسا تعلق اور کیسے روابط رکھنے چاہیے، پڑوسیوں کی کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے لیے کیا حقوق اور کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ اللہ پاک کی طرف سے زبان دی گئی ہے مگر آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ انسان پابند ہوتا ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغل خوری نہیں کرنی، کسی کو طعن آمیز کلمات استعمال نہیں کرنے، مجھے زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، بلکہ اس کی جگہ مجھے زبان کو خیر خواہی میں استعمال کرنا ہے، زبان سے دوسرے کو اچھا مشورہ دوں، زبان دوسرے کی خیر اور بھلائی کے کاموں میں صرف ہو۔ تو الغرض بنیادی طور پر یہ فلسفہ اور یہ حقیقت سمجھانا مقصود ہے کہ ہمارا دین اسلام وہ صرف نام کا نہیں ہے بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں جینے کے اور زندگی گزارنے کی مکمل ہدایات موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف نماز کی حد تک ہو ہمارا دین کہ آپ نے نماز اس طرح پڑھنی ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل کیسے دینا ہے۔ دین اسلام صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اگر نکاح ہو رہا ہے تو ایک امام کو یا مسجد کے امام کو بلا کر نکاح پڑھانا ہے، نکاح سے پہلے کیا کرنا ہے اور نکاح کے بعد کیا کرنا ہے، نکاح میں کون سی رسمیں ہونی چاہیے اور کون سی نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی اس زواجی زندگی سے وابستہ ہیں تو یہ نہیں کہ وہ آزاد ہیں، اس زواجی زندگی اور اس زواجی بندھن کے باوجود وہ کچھ شرائط اور کچھ حدود کے پابند ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز ہمیں بنیادی طور پر سمجھنی ہے، اور درس قرآن و سنت کا بنیادی مقصد ماہ رمضان میں یہی ہوتا ہے
کہ عام دنوں میں سال کے باقی 11 مہینوں میں ہم صرف جمعہ کے دن اجتماع جمعہ میں حاضر ہو کر کچھ سیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ بھی مکمل نہیں سیکھتے، اس لیے کہ ہماری توجہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو ماہ رمضان میں ہر ایک کی توجہ اور ہر ایک کا رجحان دین کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، مسجد کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ تو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب مسجد کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور نماز تراویح باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے ذہن تیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رات کو نماز تراویح میں کس قدر خواتین جمع ہو جاتی ہیں، یہ سب ماہ رمضان کی خیر و برکت کے باعث، دین کی طرف رجحان کے باعث ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، آج کے درس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، روحانی طور پر روزہ کیا ہے، اور روزے کی افادیت یعنی فائدہ کیا ہے۔ روزہ بظاہر کھانے پینے سے اپنے آپ کو پابند رکھنے کا نام ہے۔ فقہی اعتبار سے روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مقررہ وقت کے اندر، ایک مقررہ وقت پابند رہے انسان، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر، صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کے ساتھ، اس کو راضی کرنے کے لیے کھانے پینے اور اس زواجی تعلق سے رکا رہے، اپنے آپ کو پابند کر لے۔ اگر وہ اس بات کی پابندی کرتا ہے تو اس کا روزہ ہوا۔ مگر روحانی طور پر اور باطنی طور پر روزے کا بنیادی مقصد اور روزے کے روحانی شرائط یہ ہیں کہ دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ روزے کی روحانی افادیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف پیٹ نہیں بلکہ مکمل وجود روزے سے ہو۔ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، صرف کھانے پینے کا روزہ نہ ہو، صرف منہ سے کھانے پینے کی چیزوں کو داخل کرنے کا روزہ نہ ہو، مکمل وجود کا روزہ ہو، مکمل جسم کا روزہ ہو۔ زبان بھی روزے سے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، کان بھی روزے سے ہوں کہ وہ نہ سنے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، آنکھ بھی روزے سے ہو کہ وہ نہ دیکھے جس کا دیکھنا جائز نہیں، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو۔ یہ ظاہری وجود کا روزہ ہوا۔ ایسے ہی باطن اور اندر کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ دل میں خیال نہ آئے، دل میں ارادہ پیدا نہ ہو گناہ کا، اور ارادہ پیدا ہو تو اس کو دل جھٹک دے اور دور کر دے کہ مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ مثلا دل میں کسی کے لیے حسد پیدا نہ ہو، اور اگر پیدا ہونے لگے تو اس کو صاف کیا جائے، دور کیا جائے۔ دل میں ہوس نہ ہو، دل میں دنیا کی طمع نہ ہو، دل میں لالچ نہ ہو، دل میں دوسرے کے لیے بدخواہی نہ ہو، برا چاہنا نہ ہو۔ وجود ظاہر میں یعنی ظاہری گناہوں سے، ظاہری اعضاء بھی بچے رہیں، اور ہمارا وجود باطن میں بھی گناہوں سے بچا رہے کہ قلبی بیماریاں اور قلبی گناہ یعنی حسد، طمع، لالچ، ہوس یہ بھی دل میں نہ آئے، اور آئے تو ان کو جھٹک دیا جائے۔ یہ باطنی روزہ ہے۔ اب آپ بتائیے، اور اب ہم سمجھیں، اور اب ہم اس بات پر غور کریں کہ جب روزے کے اندر کھانے پینے کے علاوہ ہم ان گناہوں سے اپنے جسم کو بچائیں گے اور محفوظ رکھیں گے تو اس کی کتنی خیر و برکت ملے گی، اس روزے کا نور کتنا ملے گا۔
اور اس روزے کا یقیناً نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا والا ہوگا۔ بندے کو اپنے رب کے ساتھ اس طرح کا روزہ جوڑ دیتا ہے، اس طرح کا روزہ اس روزے دار کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اس روزہ دار کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ اس کے لبوں پر جو دعا آتی ہے اللہ تعالیٰ لبوں پر آنے سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایسے روزہ دار کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے، ایسے روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے روزہ داروں کے لیے بخشش اور مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ یہ ایسا روزہ دار ہے کہ جو بظاہر زبان سے ذکر اذکار اور تسبیحات نہ کرے، مگر اس کے حالت روزہ ہونے میں، اس کے روزے کی حالت میں ہونے میں اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی اور روحانی نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے پابند رہنے کو روزہ نہ سمجھے، بلکہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ گناہ جو روزے میں کیے جاتے ہیں، یہ روزے کی خیر و برکت میں رکاوٹ بنتے ہیں، روزے کی خیر و برکت کو پہنچنے نہیں دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک سے زائد حدیثوں میں یہ جملہ ارشاد ہوا ہے کہ الصوم جنتن، الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس سے ڈھال ہے؟ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ جنہ اور ڈھال کا کیا مطلب ہے؟ پہلے جنگوں میں، جنگی آلات میں اور جنگی ساز و سامان میں، جبکہ ہاتھ کے آلات حرب کے ساتھ، ہاتھوں کے آلات حرب کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، تو اس جنگجو کی ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی جس سے وہ اپنے مد مقابل پر حملہ کرتا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں ایک تھال نما آہنی، تھال نما ایک ڈھال ہوتی تھی کہ جس سے وہ مد مقابل کے وار کا دفاع کرتا تھا۔ مد مقابل تلوار یا نیزے سے حملہ کرتا تو اس ڈھال کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتا تھا، دشمن کے حملے سے اپنا دفاع کرتا تھا، دشمن کے حملے سے اپنا جسم بچاتا تھا، اس ڈھال پر اس کا وار لیتا اور اپنا جسم بچا لیتا۔ ارشاد فرمائے کہ الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس حملے سے روکنے کا کام کرتی ہے؟ یہ کون سے حملے اور کون سے انسان کے خلاف کس چیز کا یہ دفاع کرتی ہے، اور اس سے انسان کس چیز سے اپنا دفاع کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ شیطان اور شیطانی حملوں سے انسان اپنا دفاع کرتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔ تو اب آپ بتائیے اور ہم سوچیں کہ جب ہم روزے میں گناہ کریں گے تو روزے کے ڈھال ہونے کا کتنا مطلب ہمیں حاصل ہوا ہے؟ بالکل حاصل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ جو بچے تو وہ محض اللہ کی رحمت سے بچے، خود ہمارا ارادہ اور فعل اور عمل دخل نہیں رہا۔ جو ملا وہ محض اللہ کی رحمت سے ملا ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کتنی کوشش کی ہے؟ ہماری کوشش کا کتنا عمل دخل رہا؟ تو ہمیں اپنی کوشش کو عمل دخل دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس بات کا پابند رکھنا چاہیے کہ روزے میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، روزے میں ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، روزے میں ہم کسی کی چغل خوری نہیں کریں گے، روزے میں ہم کسی پر بہتان تراشی نہیں کریں گے، روزے میں ہم کسی کی غیبت
نہیں سنیں گے اپنے کانوں کو بھی ہم گناہوں سے بچائیں گے۔ روزے میں ہم کوئی ایسی بات جو خلاف شریعت ہو وہ نہیں سنیں گے۔ روزے میں ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے۔ روزے میں ہم اپنے دیگر اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائیں گے۔ تو روزہ کامل ہوتا ہے، تو روزہ اپنی خیر و برکت کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ روزہ ڈھال ہے، تو ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال ہے روزہ دار کے لیے جب تک کہ وہ اس کو بیکار نہ کر دے، جب تک کہ وہ اسے توڑ نہ دے، جب تک کہ وہ اسے ناکارہ نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی ڈھال کو کیا چیز بیکار کر دیتی ہے، اس کو کیا چیز ناکارہ بنا دیتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ جھوٹ اور جھوٹا کردار یعنی منافقت۔ ارشاد فرمائے کہ یہ، اور اس کے علاوہ اور گناہوں کا بھی ذکر فرمائے کہ یہ روزے کی ڈھال کو ناکارہ کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان وعرف حدودہ، جو ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی حدوں کی حفاظت کرے، روزے کی حرمت کو پہچانے، روزے کی حدود کا خیال رکھے، روزے کے تقدس کا خیال رکھے، روزے کی حرمت کا لحاظ رکھے۔ حرمت کیا ہوتی ہے اس کو ہم نماز سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے دوسروں سے بات چیت کر سکتے ہیں عام حالات میں، لیکن جب آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے لیے گفتگو کرنا جائز نہیں ہوتا، کسی اور سے ہم کلام ہونا جائز نہیں ہوتا، ہمارے لیے کھانا پینا روا نہیں ہوتا، کوئی بات کرے تو اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے، ہم دائیں بائیں سینہ پھیر کر دیکھ نہیں سکتے، قبلہ رخ کھڑے ہیں تو ہمیں قبلہ رخ ہی رہنا ہے، ہم دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، چل نہیں سکتے۔ ہمیں نماز شروع کرنے سے لے کر نماز کے اختتام تک پابند رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ نماز کی حرمت ہے کہ نماز میں جب ہم داخل ہو گئے تو نماز کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اب دنیا و ما فیہا سے ظاہری تعلقات ختم ہو جائیں۔ دنیا سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو نماز کے تقدس کا خیال یہ ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو نماز کے خلاف ہوں یا نماز کو توڑ دیں۔ بالکل ایسے ہی محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، بالکل ایسے ہی روزے کی حرمت ہوتی ہے۔ جب ہم روزہ شروع کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے ہم نے نماز شروع کر دی ہو۔ معنوی طور پر مثال سمجھنے کے لیے گویا کہ ہم نے عبادت شروع کر دی، نماز شروع کر دی۔ اب عام حالات میں گناہ تو گناہ تھے ہی، اب گناہ کرنے پر زیادہ پکڑ ہوگی، اب گناہ کرنے پر زیادہ گرفت ہوگی، اس لیے کہ ہم ایک خاص حرم میں آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے دائرے میں آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے دائرے میں آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے بہت قریب ہے۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بھی تو قریب رہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت روزہ دار کے اتنا قریب ہے تو روزہ دار کو چاہیے کہ اس قربت کا خیال رکھے۔ مکۃ المکرمہ اللہ کا حرم ہے، اور ایسے قرب میں، ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اس مقدس سرزمین پر بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ وہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ اب خاص جگہ آ چکا ہے۔ تو اس کے لیے حرمت کا لحاظ بھی اسی طرح ہے۔ اگر اس نے وہاں گناہ کیا تو گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہوگا۔ اگر نیکی کی خیر و برکت 1,00,000 گنا بڑھا دی گئی ہے
تو گناہ کرنے کی نحوست بھی اتنی ہی بڑھ گئی ہے۔ روزے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تبھی تو روزہ ایک تربیت گاہ بنے گی، ایک تربیتی مرحلہ بنے گا۔ روحانی ٹریننگ اور روحانی تربیت روزے میں تبھی ہو سکے گی جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے مرحلے میں داخل کریں گے۔ تربیت گاہ میں خاص حدود کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تبھی تربیت ہو سکتی ہے۔ تو روزہ تربیت گاہ ہے، اور اس تربیت میں ہم اسی وقت ہی تربیت یافتہ ہو سکیں گے جب گناہوں سے بچنے کے عمل کو مسلسل جاری رکھیں، تاکہ اس کے نتائج روزے کے بعد بھی ہماری زندگی پر اثر انداز ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث پاک آپ مکمل سنیے، من صام رمضان وعرف حدودہ، جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، وعرف حدودہ، اور اس کی حدوں کو پہچانا، اس کی حرمت کا لحاظ رکھا، وتحفظ ما ينبغي له ان يتحفظ، اور جن چیزوں سے اپنی حفاظت ضروری تھی ان چیزوں سے اس نے اپنی حفاظت کی، کفر ما قبلہ، تو یہ روزہ اس کے گزشتہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ روزہ اس کی سیئات کو، اس کی معصیات کو، اس کے گناہوں کو، اس کی لغزشوں کو، اس کی نافرمانیوں کو مٹا دے گا اور اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل محروم وہی ہے جو ماہ رمضان پائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ اصل محروم وہ ہے جو ماہ رمضان پائے اور ماہ رمضان میں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، وہ اصل محروم ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو ماہ رمضان اور ماہ رمضان میں موجود شب قدر اس کی خیر و برکت سے محروم رہا، وہ مکمل خیر سے مکمل محروم ہو گیا، وہ خیر سے مکمل محرومی کا شکار ہو گیا۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا محروم، اور اس کی خیر و برکت سے وہی محروم ہوگا جو حقیقت میں محروم ہے۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ماہ رمضان کے تشریف لے آنے پر اور ماہ رمضان کے آ جانے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتاکم رمضان شہر برکت، تمہارے پاس ایسا مہینہ آ چکا ہے جو سراپا خیر و برکت ہے، اس کا اول بھی برکت ہے، درمیانہ حصہ بھی برکت ہے، درمیانی حصہ بھی برکت ہے، آخری حصہ بھی برکت ہے، اس کی ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر لمحہ خیر و برکت کا حامل ہے۔ یغشاکم اللہ فی، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں تمہاری طرف خاص توجہ کیے ہوئے ہے، وہ تمہاری طرف بھرپور توجہ رحمت کیے ہوئے ہے۔ فینزل الرحمہ، وہ تم پر رحمت اتارتا ہے، ویحط الخطایا، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ویستجیب فیہ الدعاء، اور ماہ رمضان میں خاص طور پر دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارا نیکیوں کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ملاحظہ فرماتا ہے۔ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں اللہ کو زیادہ راضی کر لوں، میں اللہ کو زیادہ راضی کر لوں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مزید آگے بڑھتا ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے
جو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسابقت، تسابق اور تقابل شروع ہے، اللہ پاک کو یہ تنافس، یہ تقابل اور یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہت پسند ہے۔ وَيُبَاهِي بِكُم ملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں اور بندیوں کے بارے میں فخر فرماتا ہے، اس کی رحمت خوش ہوتی ہے، اس کی رحمت فخر فرماتی ہے، اور فرشتوں کو دکھایا جاتا ہے، اے میرے فرشتوں ذرا میرے ان بندوں کو تو دیکھو کہ یہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مجھے راضی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں، ان کے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ راتوں میں نماز تراویح میں کھڑے ہیں، ان کے جسم تھکان کا شکار ہیں، جسم مسلسل تھکاوٹ کی وجہ سے بوجھل ہیں، لیکن یہ اس تھکاوٹ کو برداشت کر رہے ہیں، جسمانی مشقت جھیل رہے ہیں کہ میں ان پر راضی ہو جاؤں، ان کو معاف فرما دوں۔ فَأَرُوا اللَّهَ تَعَالَى مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، ارشاد فرمائے کہ جب اللہ کی رحمت تمہاری طرف اتنی متوجہ ہے تو اے میرے امتیو، تم بھی اللہ کو اپنی اللہ تعالیٰ کو اپنی محنت دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتیں دکھاؤ اور اس کو راضی کرنے کی محنت دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جستجو اور دغز دکھاؤ، اور اپنی عبادات و طاعات اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی تگ و دو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اس کو دکھاؤ۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ، کیونکہ اصل بدبخت وہ ہے جو اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سرکش جنوں کو اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں میں جگڑ دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ طاعت اور بندگی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی خیر برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ جتنی مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پر رحمت نصیب فرمائے، اور جو آنا چاہتی ہیں مگر آ نہ سکیں اپنی مجبوریوں اور مسائل کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو اس سلسلے میں جو ہماری مائیں بہنیں آتی رہیں، آج جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو رحمتوں سے نوازے، اور جو انتقال کر چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہمارے درس کے آخر میں سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، یعنی دین کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں جو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہے، یا جو آپ سے متعلق کا کوئی دین اور شریعت کا مسئلہ ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کاغذ پر، کسی پرچی پر وہ لکھ کر یا لکھوا کر وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، تو ہم درس کے آخر میں اس حوالے سے بتائیں گے، اور شریعت کی وہ چیز جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ آج کے درس کے آخر میں دو مسئلے ہم آپ کے سامنے شرعی مسئلے رکھنا چاہتے ہیں۔ عموماً پہلے بھی بیان ہوتے رہے ہیں، لیکن جن کو معلوم نہیں انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزے کی نیت کر لی گئی، روزہ رکھ لیا گیا، اور اس کے بعد ایام کا سلسلہ جاری ہو گیا، یعنی وہ چیز اور وہ صورتحال کہ جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی اور جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، وہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا ہے پاکی کی حالت میں، اور اس کے بعد ایام کا سلسلہ اور عارضے کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ
وہ اسی طرح کھانے پینے اور روزے کی پابندیوں کے ساتھ رہے، یعنی سورج غروب ہونے تک وہ روزے کی پابندیوں کے ساتھ رہے، اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، البتہ وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ روزہ نہیں ہوگا مگر روزے کی پابندی کا لحاظ رکھنا ہے؟ دراصل جب روزہ رکھ لیا گیا تو یہ ایسے ہے جیسے نماز شروع ہو گئی ہے، عبادت شروع ہو گئی ہے۔ اب ایک عارضہ لاحق ہونے کی وجہ سے وہ روزہ تو نہیں ہوگا، مگر یہ کہ پابندی کا لحاظ ضروری ہے کہ اس نے روزے کی نیت کر کے روزے والوں میں وہ شامل ہو گئی ہیں، روزے داروں میں وہ خاتون شامل ہو گئی تھی۔ اب اس کے لیے غروب آفتاب تک روزہ داروں کی شکل و صورت، روزہ داروں کی مشابہت برقرار رکھنا ضروری ہے، شریعت کا حکم ہے، اور اس پر بھی ثواب ہے۔ روزہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر ثواب نہیں ہے، ثواب ہے اس پر، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے اور پابندی کا لحاظ رکھے ہوئے ہے۔ روزے کا ثواب تو یقیناً اس عمل کا ثواب تو ہے، اجر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، البتہ اس روزے کی جگہ دوسرا روزہ ماہ رمضان کے بعد رکھنا ہوگا۔ یہ تو اس خاتون کا مسئلہ ہے جس نے روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد عارضہ متعلق ہو گیا، اور جس کو پہلے سے ہی عارضہ تھا اور اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی کہ روزے کی نیت بھی نہیں ہو سکے گی، تو اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے، چونکہ وہ نہ روزہ دار ہے اور نہ روزہ داروں کی مشابہت اس پر لازم ہے، بلکہ عام روٹین کی طرح عام حالات میں ایسی خواتین جو ایام سے ہوں وہ کھا پی سکتی ہیں، البتہ رمضان اور روزے کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے کھانے پینے میں اخفاء ضروری ہے۔ کہ کھلے عام کھانا پینا، کھلے عام کا مطلب گھر سے باہر، گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے کوئی کھلے عام نہیں ہوتا، کھانا پینا جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سحری کے وقت، جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو ہمیں کھانا پینا روک دینا چاہیے، اذان کا انتظار نہ کیا کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ آج روزہ بند کتنے وقت پر ہوگا۔ ہماری گھڑیاں، موبائل اور دیگر دیواروں پر جو آویزہ گھڑیاں ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے، صرف مؤذن کی اذان کا انتظار نہ کریں کہ ظاہر ہے غلطی کہیں بھی ہو سکتی ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہمیں روزے کا انتہائی وقت، سحری کا انتہائی وقت معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ذہن رکھنا کہ جب تک اذان ہوتی رہے گی کھانا پینا جائز ہوگا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، اسے تو روزہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اذان کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا وقت صبح صادق پر مکمل ہو چکا ہے، اب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، کہ اب وہ انتہائی وقت ختم ہو چکا، تو جیسے ہی وقت ختم ہو جائے اس کے بعد ہی اذان ہوتی ہے۔ اذان اس وقت ہو رہی ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، لہذا اذان ہوتے ہوئے کھانے پینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات کہ روزے کے لیے آخری وقت میں کھانا پینا ہوتا ہے، آخر وقت میں پانی پینا ضروری ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، پانی پینا ضروری نہیں ہوتا، ہم روزہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کسی وقت بھی اگر کھانا پینا اختتام کر دیں گے تو بس ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہمیں اپنے ارادے اور فعل کے ساتھ آخری گھونٹ پئیں گے تو روزہ بند ہوگا۔ روزہ اپنے وقت پر، سحری کا وقت اپنے مکمل ہونے پر ہمارا روزہ شروع ہو جائے گا، ہمیں اختتامی طور پر پانی پینا ضروری نہیں ہوتا، ہاں جس کو پیاس لگی ہے وہ پی لے، یا آپ یوں سمجھیے کہ ابھی آدھا گھنٹہ سحری کے وقت کو رہتا ہے اور کسی نے اپنے طور پر کھانا پینا مکمل کر لیا ہے اور نیت کر لی ہے،
تب بھی وہ آدھے گھنٹے میں گنجائش ہے کہ اس کی نیت ہونے کے باوجود جب تک وقت موجود ہے وہ کھا پی سکتے ہیں، دوائی لینی ہے تو دوائی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔